السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تجوید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کافروں نے کہا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سارا کا سارا قرآن ایک ہی ساتھ اتار دیا گیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قوی رکھیں، اور اللہ نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ترتیل کے معنی پوچھے تو آپ نے فرمایا حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا۔ اس علم کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترتیل سے پڑھا کریں، اور لوگوں کو بھی ترتیل سے ہی پڑھائیں اور ان کو ترتیل سے ہی پڑھنے کا حکم دیں۔ تجوید نام ہے مخارج، صفات اور قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھنا۔ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ تجوید کا سیکھنا واجب ہے جب کہ تمام حالات بھی میسر ہوں، سیکھنے کے راستے بھی موجود ہوں، اور اگر تجوید کا علم نہ سیکھا تو حروف کی ادائیگی غلط ہو جائے گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، معنی تبدیل ہو جائیں گے، اور بعض دفعہ تو معنی اتنے تبدیل ہو جاتے ہیں کہ وہ معنی کفریہ بن جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں سے ایک مثال لیتے ہیں سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یعنی کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کے قاف کو، قل کے قاف کو موٹا ادا نہیں کریں گے اور باریک انداز میں یوں پڑھیں گے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، مطلب ہو گیا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طرح مختلف الفاظ، الحمد کو ہم الحمد پڑھ دیتے ہیں جلدی، اس کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ نصر کو نصر، ذلہ کو ذلہ، تین کو تین، نہر کو نہر، اسم کو اسم، غلہ کو غلہ، اور سطر کو سطور۔ اب جیسے ایک مثال ہے قرآن پاک کی خلقنا، یعنی ہم نے پیدا کیا۔ اب اس کا آخری نا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یعنی تھوڑا سا کھینچیں گے۔ اگر ہم اس کو کھینچے بغیر پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا خلقنا، اور اس کا مطلب بالکل الٹ ہو جائے گا، یعنی ان عورتوں نے پیدا کیا، یعنی مطلب کا بالکل ہی واضح فرق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح واللہ علیم، یعنی کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اور اگر عین کی آواز کو واضح کر کے ہم نے ادائیگی نہیں کی تو وہ بن جائے گا واللہ علیم، یعنی اللہ دردناک ہے، استغفر اللہ۔ اسی طرح جیسے ایک لفظ ہے قلب، قلب ہے مطلب دل، قاف لام اور با، نقطوں والا قاف لام اور با، قلب، قلب مطلب دل۔
اگر ہم اس قاف کو موٹا کر کے نہیں پڑھیں تو وہ ہو جائے گا کلب، کاف لام اور با، یعنی کہ اس کا مطلب ہو گیا کتا. تو اس طرح مخارج کے فرق سے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں. اب تجوید تھوڑی سی حدیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھا جائے. یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا اور تجوید کے ذریعے یعنی ترتیل کے ذریعے سے پڑھایا. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے اسی طرز پہ قرآن پڑھیں جس طرز پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھایا، تو ہمیں بھی تجوید سے جڑنا ہوگا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ٹھیک ہے، تو اب اس وقت تو آپ لوگوں کا پروسیس کیا ہے سیکھنے کا. تو سیکھنے کے وقت نیت یہ ہونی چاہیے کہ سیکھنے کے وقت نیت یہ ہو کہ ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، تو ہمیں کیا کرنا ہے آگے سکھانا بھی ہے. صحیح. اچھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا جو ماہر ہے وہ ملائکہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا قرآن پڑھنے والے کو، مہارت سے پڑھنے والے کو. اور جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو سیکھنے کے دور میں ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں. تو اس آپ اس کا ڈبل لگا لیجئے، ایک حرف پر 20 نیکیاں. ایک حرف کیسے؟ جیسے الف لام میم، الف پہ 10، الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ہو گئی. اور اٹک کر پڑھنے والے کے لیے کیا دوہرا اجر، یعنی کہ 10 کی بجائے 20 نیکی، یعنی کہ 3 حرف الف لام میم پڑھا اور ہمیں کتنی نیکی مل گئی؟ 60 نیکی مل گئی اگر ہم سیکھنے کے پروسیس میں. اور اگر جو سیکھ لے تو پھر اس کا تو کیا ہی رتبہ ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ ہے. اچھا، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دلوں پر سکون نازل فرماتا ہے. آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی محسوس کریں گے جب ہم یہ تجوید سیکھنے کے عمل میں گزریں گے، تو ہمیں ہمارے دل کو ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوگی. ہمیں وجہ نہیں سمجھ میں آئے گی لیکن ایک خوشی محسوس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سکینت اتارنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتا ہے. فرشتے ایسی محفلوں کو احترام سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان لوگوں کا ذکر فخر سے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا قرآن سیکھنے کے لیے جو گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. اب ہم گھر سے تو نہیں نکل رہے، ہم تو اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے، لیکن اس میں گھر سے نکلنے کا مطلب کوشش کرنا میں آئے گا. ہم گھر میں بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ قرآن سیکھنے کے لیے جو کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا علی الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.